کیا آپ بھی نماز میں خاص طور پر سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا سجدے میں آنکھیں بند کرنا سنت ہے یا ناپسندیدہ عمل؟ اور اگر کوئی شخص ہمیشہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ بہت سے لوگ برسوں سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کی حقیقت جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات آپ سے نہ رہ جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید مستند اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، آئیے جانتے ہیں سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جو سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت میں سب سے عظیم عبادت نماز کو قرار دیا۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے اور انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے اس کی عظمت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک سچا مومن جانتا ہے کہ نماز صرف چند الفاظ پڑھنے اور چند حرکات ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے عاجزی، محبت، فرمانبرداری اور بندگی کا عملی اظہار ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ جب کوئی انسان دنیا کے کسی بڑے بادشاہ یا حکمراں کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ پوری توجہ، ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کائنات کے بادشاہ، زمین و آسمان کے مالک، تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا دل، ہماری زبان، ہماری نگاہیں اور ہمارے خیالات سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے رب سے براہ راست تعلق قائم کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال کے قبول ہونے کی امید ہوگی، اور اگر نماز میں کوتاہی پائی گئی تو نماز انسان کے لیے بڑی پریشانی کا مقام ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حفاظت کرنے اور اسے بہترین انداز میں ادا کرنے کی بار بار تلقین فرمائی۔ پیارے ناظرین، نماز صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ قبر اور آخرت کی کامیابی کا بھی راستہ ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے، نہ شہرت جاتی ہے اور نہ ہی دنیاوی عہدے اس کے کام آتے ہیں۔ وہاں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور ان اعمال میں نماز کا مقام انتہائی بلند ہے۔ جو شخص دنیا میں نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے دل میں نور عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو کس انداز میں ادا کیا جائے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے یا اسے بہترین طریقے سے ادا کرنا بھی ضروری ہے؟ اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں صرف
نیت کافی نہیں بلکہ طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان، سکون اور توجہ کے ساتھ ادا کرے۔ پیارے ناظرین، نماز کی اصل روح خشوع و خضوع ہے۔ خشوع کا مطلب ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا ہوا ہو، اور خضوع کا مطلب ہے کہ جسم بھی عاجزی کا اظہار کرے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہے، اور وہی رب ہے جو اس کی ہر بات جانتا ہے، اس کے دل کے رازوں سے واقف ہے، اور اس کی ہر دعا سننے پر قادر ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو نماز صرف ایک فرض ادا کرنے کا نام نہیں رہتی، بلکہ دل کی راحت اور روح کی غذا بھی بن جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کاروبار یاد آ جاتا ہے، کبھی گھر کے مسائل، اور کبھی دنیا کے دوسرے معاملات ذہن میں آتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے الفاظ تو پڑھتے ہیں مگر ان کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ اگر ایک مسلمان آہستہ آہستہ نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں، دعاؤں اور اذکار کا ترجمہ یاد کر لے تو نماز میں اس کی توجہ بہت ہی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ سوچئے، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں اس کے معنی بھی موجود ہوں گے۔ جب آپ سبحان ربی العظیم کہیں گے اور آپ جانتے ہوں گے کہ آپ اپنے رب کی عظمت بیان کر رہے ہیں، آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ اپنے بلند مرتبہ رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو پھر دل کی کیفیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ عربی زبان کے الفاظ ادا کر رہے ہوں اور ذہن اس کے مفہوم پر غور کر رہا ہو، اس طرح شیطانی وسوسوں کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے اور انسان زیادہ توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمان نماز کے معنی سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ یاد ہو جائے، لیکن اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھا جائے تو کچھ ہی عرصے میں نماز کی کیفیت بدل سکتی ہے۔ پھر نماز محض ایک عادت نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، نماز کے اندر چند بنیادی ارکان ایسے ہیں جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ان میں قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ قیام وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بندگی اور اطاعت کی علامت ہے۔ جب بندہ قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن اور سنا رہا ہوتا ہے، اور قیام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اسے قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح رکوع عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ بندہ اپنی کمر جھکا کر اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ رکوع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بندہ جتنا بھی اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اتنا ہی بلند مرتبہ پاتا ہے۔ سجدہ نماز کا سب سے عظیم رکن ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنی عاجزی، بے بسی اور محتاجگی کا اظہار کرتا ہے۔ سجدہ کرنے والوں کو تکبر سے بچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حقیقی احساس دلاتا ہے۔ سجدہ بندے کی عاجزی، محبت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں خوب دعا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے اللہ،
میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، میں تیرا محتاج ہوں، میری کامیابی بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور میری نجات بھی تیرے ہی فضل سے ہے۔ اس کے بعد نماز کا آخری اہم رکن قعدہ ہے۔ قعدہ وہ حالت ہے جس میں بندہ نہایت سکون اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر تشہد، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھتا ہے۔ اس وقت بھی انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تشہد کے الفاظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، نماز کے ہر رکن کی ایک ایک اپنی حکمت ہے۔ قیام ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلاتا ہے، رکوع ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، سجدہ ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے اور قعدہ ہمیں ایمان، درود اور دعا کے ذریعے اپنی عبادت کو مکمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان ان تمام ارکان کو سمجھ کر ادا کرتا ہے تو نماز صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ روح کی غذا بھی بن جاتی ہے۔ اب ایک نہایت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز پڑھتے وقت خاص طور پر سجدے میں آنکھیں بند کر لینا درست ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی خاص حکم دیا؟ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا سنت ہے یا مکروہ ہے یا جائز ہے؟ اس مسئلے پر صحیح بات جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ عبادت میں ہماری اپنی رائے نہیں بلکہ قرآن و سنت کا حکم استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ایسی ثابت نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے بارے میں کچھ فرمایا ہو اور کوئی وعید، کوئی سزا یا کوئی سخت تنبیہ فرمائی ہو۔ آج کل سوشل میڈیا پر مختلف پیغامات آتے رہتے ہیں کہ سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں بات فرمائی، لیکن محدثین کے نزدیک ایسی باتیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے کسی ایسی روایت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں جس کی بنیاد اور سند موجود نہ ہو۔ البتہ فقہاء اسلام نے اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان کی بحث کا مقصد یہ تھا کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو صحابہ کرام نے بڑی باریکی سے نقل کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر نماز میں آنکھیں بند نہیں کرتے تھے بلکہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے۔ اس بنیاد پر بہت سے فقہاء نے کہا کہ بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا ناپسندیدہ یا مکروہ عمل ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمول کے مطابق نہیں۔ بعض علماء خصوصاً امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اگر سامنے کوئی ایسی چیز موجود ہو جو انسان کی توجہ ہٹا رہی ہو یا آنکھیں کھلی رہنے کی سے خشوع و خضوع میں فرق یعنی کمی آ رہی ہو تو ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے میں گنجائش ہے۔ اس کا مقصد سنت کو بدلنا نہیں بلکہ نماز میں دل کی توجہ کو محفوظ رکھنا ہے، لہٰذا اس مسئلے میں اعتدال ضروری ہے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے لازماً خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خشوع و خضوع کا تعلق آنکھوں کی حالت سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو تو آنکھیں بند
ہونے کے باوجود بھی انسان کے خیالات دنیا بھر میں بھٹک سکتے ہیں، اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت موجود ہو تو آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود نماز انتہائی توجہ کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اصل کوشش آنکھیں بند کرنے یا کھولنے پر نہیں، بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے پر ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو اطمینان سے کریں، اذان کا جواب دیں، جلد بازی سے بچیں، نماز کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر رکن کو سکون سے ادا کریں۔ یہی وہ اسباب ہیں جو نماز میں حقیقی خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ دین آسانی، اعتدال اور اتباع کا نام ہے، تکلف کا نہیں۔ ہمیں ہر اس بات سے بچنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، اور ہر اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے جو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے اور قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔